أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عزیزان گرامی، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ آپ یہ کہنا کہ مومنین سے اللہ کا ایک وعدہ ہے. اللہ مومنین سے ایک وعدہ کرتا ہے. وعدہ کیا کرتا ہے؟ اللہ وعدہ یہ مومن سے کرتا ہے جو نیک اعمال انجام دینے والے مومن ہیں. ان سے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنی زمین پر تمہیں اپنا جانشین بناؤں گا، تمہیں زمین پر اپنا ریپرزنٹیٹیو بناؤں گا، تمہیں زمین پر طاقت عطا کروں گا اور تمہارا قدم زمین پر مضبوط کروں گا. پھر اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نئی کوئی بات میں کر رہا ہوں، اس کے پہلے بھی میں نے ایسا کیا ہے. اور اس کے بعد کا جملہ ہے، اور اللہ اس دین کو تمہارے لیے تمہارے اختیار میں دے گا جو دین پہ تم قائم ہو، جس دین سے تم راضی ہو، جس دین پہ تم چل رہے ہو، وہی دین پر تم عمل کر سکو گے. اور تمہارا جو ڈر ہے، جو تمہارا خوف ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، اور روئے زمین پر کوئی مشرک نہیں ہوگا، کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی حالات اس طرح ہونے کے باوجود کوئی کفر اختیار کرے تو وہ لوگ ہیں جو فاسق لوگ ہیں. یہی وہ فاسق لوگ ہیں. میں اس آیت کے ذیل میں شاید 2 ہفتے یہ موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد. آپ جانتے ہیں قرآن میں بہت ساری آیتوں میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں گا. نصرت الہی ایک اللہ کی سنت ہے، لیکن کوئی سنت اللہ کی جو پائی جاتی ہے، ہر سنت میں کچھ شرطیں اللہ نے رکھی ہیں. وہ شرط پوری کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو مدد بھیج دے گا. اور اللہ کی جب مدد کسی کو آتی ہے، کسی کو ملتی ہے،
تو کبھی بھی ہار نہیں سکتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ سرخرو رہے گا، کبھی اس کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا۔ دو چار واقعات میں نے کہا، یہ چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ کرتا ہے تو اس کی مثالیں خود خداوند عالم نے دی ہیں۔ ایک دو مثالیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال دیکھیے، پرسنل زندگی میں اللہ کی مدد اور سوشل، معاشرتی، قومی، مذہبی مدد، دونوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اگر آپ پرسنل زندگی میں اللہ کی نصرت کیسے ہوتی ہے قرآن میں ملاحظہ کرنا چاہیں تو ایک واقعہ آپ جانتے ہیں 25-30 بار الگ الگ الفاظ سے ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں۔ ریپیٹ ہوا ہے نہیں، بیان ہوا ہے، ورنہ قرآن جب بھی کوئی بات کہتا ہے ایک نئے انداز میں ہمیشہ کہتا ہے۔ ایک واقعہ کیا ہے، میں پرسنل زندگی میں نصرت کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آنا چاہتا ہوں قومی لحاظ سے اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے کسی کو۔ تو قرآن اس کی مثال جناب موسیٰ کی ماں کو دیتا ہے۔ جناب موسیٰ کی ماں کس طرح خوف میں جی رہی تھی، آپ اور شاید میں اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ واقعاً اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، جہاں ایک ایسی حکومت ہو جو ہر روز ہر گھر میں یہ دیکھنے کے لیے آتی ہو، حکومت کے کارندے آتے ہوں کہ اس گھر میں کوئی بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، کیوں؟ جیسے ہی یہ پتہ چلے کہ بیٹا پیدا ہو، اس کا گردن کاٹ دے۔ اب اگر ایک ماں کے وہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو کتنا ڈر لگے گا، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 70,000 سے زیادہ بچوں کی گردن کاٹی گئی۔ کتنی پاپولیشن تھی اس وقت مصر کی؟ کتنی پاپولیشن؟ 70,000 نہیں رہی ہوگی، لیکن یہ 30 سال میں 70,000 بچوں کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، ایسے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب جب بیٹا پیدا ہو تو بیٹی پیدا ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اب اتنا خوف تھا کہ ہر لمحے یہ ڈر ہے کہ کہیں حکومت کا کوئی آدمی آ کر میرا بچہ میری گود سے چھین کر اس کی گردن کاٹ نہ دے، ہے نا یہ بات۔ اب قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، میری مدد چاہیے تمہیں، میری نصرت تمہیں چاہیے، تو ایک کام کرنا، میری نصرت تمہیں چاہیے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، آپ سنیے ذرا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی ماں کو میں نے وحی کیا، اے موسیٰ کی ماں بچے کو دودھ پلاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تمہیں ڈر ہے کہ میرا بچہ آج ہی دشمن آ جائے گا اور مار دے گا، تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جیسے ہی تمہیں ڈر لگے کہ میرے گھر میں، آج تاریخ کہتی جانتے ہیں فرعون کے جاسوسوں نے خبر دے دی کہ ان کے وہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ادھر وہ موسیٰ کی ماں کی طرف، ان کے گھر کی طرف حرکت کرتے ہیں، موسیٰ کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہ آ رہے میرے گھر میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس کو اس صندوق میں رکھو، دریا کے حوالے کر دو۔ اذا خفتی علیہ فلیلقیہ فی الیم، اگر ڈر لگ رہا ہے تو اس کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کرو۔ انہوں نے صندوق میں رکھ کے حوالے تو کر دیا، لیکن آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، کس قدر خوف رہا ہوگا کہ ایک ماں چند دن کے بچے کو دریا کے حوالے کر رہے ہو، وہ دریا متلاتے ہوں نہیں۔ اللہ کی نصرت چاہیے نا۔ آج میں آپ سے یہ جو ہے، میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے، اب آپ ایک عورت ہے اور ماں بھی ہے، ایمان رکھتی ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور ایمان نہ ہوتا تو دریا کے حوالے نہیں کرے۔ پھر ایمان کیسا ہے؟
کا ایمان ایسا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے کہا آپ ڈریے نہیں، یہ بچے کے اوپر میں کسی ماں کا دودھ حرام قرار دوں گا، یہ بچہ بھی آپ کو واپس کروں گا، اور یہی نہیں واپس کروں گا بلکہ میں اس کو نبی مرسل بنا کر بھیجوں گا، رسول بنا کر تمہارے پاس واپس بھیجوں گا۔ تاریخ کہتی ہے وہ بچہ دریا کے حوالے ہو گیا، اور دریا میں فرعون کی بیوی نے اس بچے کو باہر نکالا، اور وہی قرآن کہتا ہے جب بچے کو فرعون کی بیوی نے آغوش میں لیا تو خود قرآن کہتا ہے قرۃ عین لی ولک، ہماری آنکھوں کا یہ ٹھنڈک ہوگا۔ فرعون کہہ رہا ہے، یہ فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب، ہماری نسل آگے بڑھے گی، ہمارا نام ہوگا اس بچے کی۔ لیکن فرعون آپ دیکھیے، فرعون نے لے لیا، اس کی بیوی نے لے لیا، یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا ہم نے اس کو بچہ اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اب بچے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت، دو عورت، 10 عورت، 100 عورت کو لے گیا، کسی کا دودھ منہ میں پکڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کہا موسیٰ کی ماں سے کہ اپنی یہ بہن کو بھیج دو، وہ موسیٰ کی بہن فرعون کے گھر گئی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ بہت پریشان ہیں، کہا کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، کہا میں ایسی خاندان کو جانتی ہوں، کہا لے آئیے آپ۔ ادھر ماں کی خوشبو سونگا بچہ دودھ پینے لگا۔ اب کون آدمی دیکھیے عقل کیا کہتی ہے، دودھ پیتا ہے بچہ، ایک ماں کا 100 عورتوں کو چھوڑ دیا اس نے، یہ فرعونیوں کو نہیں خیال آنا چاہیے یہی بچہ ہے وہ جس کو ہمیں تلاش ہے، لیکن اللہ نے ان کی فکر میں بھی نہیں آنے دیا کہ یہ وہ بچہ ہے۔ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو جہاں سے وہ دشمن سمجھتا ہے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہی اللہ اسی چیز کو اس کے ڈبونے کا سبب قرار دیتا ہے۔ بس ضرورت ہے کیا کہ ہم اللہ کی نصرت پر یقین رکھیں۔ آج میں اسی بات سے یہاں یہ ایک واقعہ قرآن نے بار بار ریپیٹ کیا، سورہ طٰہٰ میں دیکھ لیجئے، سورہ قصص میں دیکھ لیجئے، متعدد سوروں میں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورے واقعے کو بڑی تفصیل سے کئی بار بتایا۔ چاہتے ایک پیغام دینا اللہ چاہتا ہے ہم کو۔ پیغام کیا ہے؟ ایمان جب کوئی لاتا ہے نا تو دشواری آنا فطری بات ہے، تکلیف ہونا فطری بات ہے۔ آج آپ شیعہ تاریخ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ جس کا خون بہایا گیا تاریخ میں وہ صرف شیعہ ہے۔ آج ابھی آپ نے سنا گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے والے جمعے میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے 70 شیعوں کو شہید کر دیا۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ان کا کوئی گناہ نہیں، وہ تو نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں گئے تھے، نہیں، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ حق پرست ہے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، وہ ایسا ایمان جس سے دنیا کو خوف لگتا ہے کہ ہماری باطل حکومت ختم کر دے گی۔ آپ کبھی سوچتے ہو یا نہیں آج شیعہ قوم کے پیچھے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں نے ایک دن اسی شاید 3 سال پہلے کہا تھا 5000 سائٹس دن رات ان کا کام ہے شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک چیز اس میں سے مثال دیکھ لو، دنیا کا میڈیا آج کئی گھنٹے روز دے رہا ہے صرف شیعوں کے خلاف پرچار کرنے کے لیے۔ میں اب آپ کے لیے ایک مثال لے آتا ہوں، دیکھو میں نے آج وہ یونیورسٹی، 2 یونیورسٹی ہے، ایک فرانس میں ایجنسیا نام کی، ایک ہے اسرائیل میں، انہوں نے ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے کہ 313 جو شیعہ عقیدے کے مطابق ہے 313 امام کے صحابی ہوں گے، دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔
دنیا کو گلزار بنا دیں گے، دنیا کو عدل و انصاف کا محور بنا دیں گے، گہوارہ بنا دیں گے، ظلم کی بساط ملٹ دیں گے، گناہوں کا، فساد کا تیا پہنچا کر دیں گے، لوگ بڑے سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ تو کہتے 313 کے اندر کیا دم ہے کیا کہ پوری دنیا کو بدل دے؟ ہے نا ایک سوال۔ آج میں آپ سے بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ یونیورسٹی میں کوئی تحقیق نہیں ہو رہی ہے کہ 313 یہ کام کیسے کریں گے، ہمارے دشمن کو فکر ہے کیسے کریں گے اور وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو جانتے ہیں اسرائیلی یونیورسٹی نے لکھا کہ 313 کیا، ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے ان میں سے جس نے امریکہ جیسے بڑے فوج کو دھول چٹا دیا۔ پھر اس نے وہاں کے، آپ عراق کا ایک صوبہ ہے کردستان، اسے مثال لکھی، اسے کہا دیکھو بصرہ میں 90,000 فوج تھی جب داعش نے حملہ کیا ہے، 90,000 فوج تھی جب اس نے داعش نے حملہ کیا۔ کہا 2 گھنٹے وہ نہیں کھڑے رہ سکے، ایک دن میں انہوں نے پورے بصرے کو قبضہ کر لیا۔ وہ کتنے تھے داعش کے لوگ؟ 1000 2000 اور یہ 90,000۔ ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا اور وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور پورا بصرہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ بارزانی نے جو کے گورنر ہے یا وہاں کے پی ایم بھی اپنے کو کہتے ہیں، انہوں نے امریکہ سے فریاد لگائی کہ بھی دیکھو یہ آ گئے یہاں تک، اب جلدی سے آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے ورنہ یہ کردستان کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس سے سانس نہیں لیا۔ خود کہتے ہیں میں نے ہر جس سے مدد کی امید تھی میں نے ہر ایک کو فون کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے ایران کو فون کیا، ایران کو فون کیا، انہوں نے کہا ہم 2 گھنٹے میں آپ کی مدد کو پہنچائیں گے۔ چارٹرڈ فلائٹ سے، آج خود بارزانی کہتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے ایک کمانڈر اور 40 فوجی اس کے آ گئے۔ کہتے جب یہ کردستان کے ہوائی اڈے پہ اترے تو کہا میں نے دیکھا کہ 40 آدمی ایک کمانڈر کے ساتھ کیا کریں گے، اتنا جو ہے 40 آدمی کیا کر سکتے ہیں، 90,000 فوجی جن کا مقابلہ نہیں کر سکے، 40 آدمی کیا کریں گے۔ کہتے لیکن ایک دن میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک کمانڈر اگر ایمان والا ہو اور صبر کرنے والا ہو تو وہ 90,000 نہیں 90 لاکھ کو دھول چٹا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں ہم نے وہ قدم رکھتے ہیں، داعش کئی کلومیٹر پیچھے چلے جاتے ہیں صرف ان کا نام سن کے۔ بعد میں اسرائیلی یونیورسٹی کے ریسرچر کہتے ہیں جب ایک آدمی کی دھمک اتنی ہو سکتی ہے تو 313 جو امام زمانہ کے ماننے والے ہیں ان میں تو بہت طاقت ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت خدا پر ہے، اور خدا پہ جو خلوص دل سے ایمان رکھتا ہو، دنیا کا کوئی مقصد لیے بغیر، کوئی دنیاوی عہدہ اور منصب کی لالچ کے بغیر اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور الہی مشن کے لیے آگے بڑھا ہو تو اس ایک آدمی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 313 تو بہت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں میں نے یہ موضوع آپ جانتے ہیں کہ میں نے 15 شعبان نزدیک ہے۔ آج جو حالات دنیا کے ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے بھی ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ایک مایوسی کی خبر سنائی دیتی ہے۔ ایک مومن کیا ہوتا ہے، سنتا ہے تو بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ظالم کامیاب ہو رہے ہیں اور حق والے کیا ہے، ان کو غم ستائے جا رہا ہے، ان کو ہر طرف سے ایسی خبریں جو ان کو بریک ڈاؤن کر رہی ہوں وہ مل رہی ہیں، دھیرے دھیرے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں
میں جانتا ہوں آپ مومن ہیں، آپ ایسا سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کہتا میں تمہاری نصرت کے لیے، تم حق پر ہو، میں تیار ہوں، تم خالی اپنی ذمہ داری پوری کرو، آؤ تم اللہ کے لیے، کبھی خوف میں تمہیں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حق پرست کو مشکل آتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر حق پرست کو مشکل آتی ہے۔ میں ایک آیت پڑھوں آپ کو، دیکھیے کیا عجب آیت ہے، قرآن نے کیوں کر ہمیں اس بارے میں پیغام دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 آپ پڑھیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگوں جنت میں جانے کی تمنا ہے؟ کون ہے جو کہے گا نہیں مجھے تمنا نہیں ہے؟ ایمان لائے اسی لیے ہے کہ کامیاب بنے؟ نہیں، سچائی کا دامن تھاما ہی اسی لیے ہے کہ کیا کریں؟ اس لیے کہ کامیاب اس دنیا میں بنے اور آخرت میں بنے۔ کامیابی کی آخری جگہ کیا ہے؟ جنت۔ نہیں، اللہ کہتا ہے لوگوں سوچا ہے تم نے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کسی مشکل کا سامنا نہیں کرو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سوچ رہے ہو جنت میں جاؤ گے؟ ولما یاتکم، جبکہ ابھی تو تم نے اپنا ٹیسٹ دیا ہی نہیں ہے۔ مثل الذین خلو من قبلکم، بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے کے لوگوں نے ٹیسٹ دیا اور جنت میں گئے۔ کیا ٹیسٹ دیا انہوں نے؟ اللہ خود قرآن میں بتاتا ہے، مستہم الباساء، ان کے سامنے دشمنوں کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، ہر طرف سے مومن کے لیے بری خبر تھی اور ان کے لیے اچھی خبر تھی۔ ہر شہر پہ وہ قبضہ کر جا رہے تھے، ہر ملک پہ ان کا تسلط ہو رہا تھا، ہر وسائل پہ ان کا، ہر دنیا کی ہر طاقتور چیز پہ وہ بیٹھ رہے تھے۔ اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے وَالذَّرَّاء، اور وہ قتل و غارت بھی پھیلا رہے تھے، ہر طرف ظلم کا بازار گرم کر رہے تھے۔ یہ ٹیسٹ دیا، اب کون ٹیسٹ دیا؟ پہلے کی قوموں نے ٹیسٹ دیا، صبر اور استقامت، صبر کیا اور ڈٹے رہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ہم کیا لوگ سوچ رہے ہیں، یار حالات خراب ہو رہے ہیں، بھاگ جائیں کہیں۔ بھاگ جائیں گے کہاں؟ اور بھاگ جائیں گے کہاں جائیں گے؟ اور جہاں جائیں گے وہاں کیا ظالم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر جگہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، بس کچھ ایسے ہوئے ہیں ظالم ہیں جو منہ چھپائے ہوئے ہیں، کچھ کا چہرہ دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے۔ تو آپ بھاگیں گے کہاں؟ جہاں بھاگیں گے وہیں پکڑ لیے جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ اللہ کرے دیکھو جنت میں جانا ہے تمہیں، تو تمہیں ان سختیوں کا ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایمان کے ساتھ مقابلہ کرو گے اللہ تمہیں کامیاب بنائے گا، ان کو پستی اور ذلت میں ڈال دے گا۔ آؤ عزیزو، بات یہ کر لوں، مکمل کر لوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زلزلو، اتنی مصیبت آئے گی کہ تمہارا پیر ہل جائے گا، تم لرز جاؤ گے، لیکن جب تم لرز رہے ہوگے اور ہر طرف سے مایوسی تم میں ہونے چاہ رہی ہوگی، اسی وقت اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، دیکھیے کربلا میں امام حسین نے ایک بڑا عجب جملہ جناب زینب سے فرمایا، کہا بہن یہ سختی اور مصیبت بڑھتی جا رہی ہے نا، اور آج اے بہن رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں، کہہ رہی ہو بھیا اب ایک اکیلے آپ بچے ہیں، اگر آپ چلیں گے تو سہارا کون ہوگا؟ اسی وقت امام نے فرمایا جیسے ہی میں شہید ہوں گا اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئے گی اور تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا، ان کا نام ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ لیکن آپ کبھی سوچیں کس قدر سختی تھی کربلا میں۔ اللہ اللہ، واقعاً وہ منظر بی بی نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ امام بہن کو تسکین دے رہے تھے، بہن بس آخری مصیبت مجھے قربان ہوتے ہوئے تمہیں دیکھنا۔
اس کے بعد تمہارے لیے اب کیا ہوگی؟ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں جاؤ گی تم کامیاب بنو گے۔ ہم نے پہلی ہی جگہ 11 محرم کو جب وہ پہنچے ہیں، وہ 11 محرم کو نکلے اور اسی دن کوفے پہنچے، تو ہم نے اہل بیت کی پہلی فتح جناب زینب کے خطبے میں دیکھی ہے نا۔ اس کے بعد بیوی کو تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن ہر جگہ اللہ کی نصرت ان کو ملتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ آج شعبان کی 7 تاریخ تھی اور جناب قاسم کی ولادت۔ جناب قاسم نے جو کیا ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہی کیا ہے، آؤ اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آؤ قاسمی جذبہ پیدا کر لو، امام زمانہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آؤ اللہ کے راستے میں اپنے ارادے کو، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، تم دیکھو گے اللہ تمہاری نصرت کے لیے کیسے تمہارے ساتھ آتے۔ عزیزان گرامی، مایوسی کفر ہے، ایمان انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک 13 سال کے جوان نے ہمیں بتایا کہ امام وقت کے ساتھ اگر کھڑے ہو تو جان دے کر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ، ورنہ تمہاری عمر کتنی ہوگی، ایک دن تو مٹنا ہی جانا ہے۔ آؤ امام کے لیے جان کی قربانی دے کر، مال کی قربانی دے کر، عزت کی قربانی دے کر دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان گرامی، اسی بات سے ایک سوال آپ کے ذہن میں اور ہر ایک آدمی کے ذہن میں آتا ہے، امام کہاں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں؟ ہے نا ایک سوال، بہت چنون سوال ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں پورا خطبے میں کہ آؤ امام کی مدد کرو، نصرت الہی چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو آؤ، امام ہے کہاں کہ ہم مدد کریں؟ آپ جانتے ہیں امام نے فرمایا ہے، فرمایا ہمارے کسی ایک شیعہ کی مدد ہماری مدد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال ہے کہ ہر آدمی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے طبقات جو بنایا ہے نا، ڈیفرنس اسی لیے بنایا۔ جب آج ایک روایت کا جملہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو 2 روٹی دیتا ہے اور وہ آدمی کو ضرورت ایک ہی روٹی کی ہے، تو اللہ کہتا ہے 2 روٹی اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم 1 روٹی بچا کے رکھ لو، اس لیے دیا ہے تاکہ دوسری روٹی دوسرے بندے تک پہنچا دو۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نصرت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ امام یوں ہی نہیں فرماتے ہیں اگر میری مصیبت کم کرنا چاہتے ہو، میری پریشانی کم کرنا چاہتے ہو تو میرے شیعوں کی پریشانی کم کرو۔ اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو امام کی نصرت کرنے والوں میں
شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک واہل الکرامت علیک من خلقک ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمة سیدت نساء العالمین. اللہم صلی علی سبط الرحمہ وامام الہدى الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ امام المؤمنین. اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو مولا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. مومنین کی جان و مال